صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا۔ کوفہ والوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کیا اور جتنا ممکن تھا وہ سب شکایتیں یا وہ سب تہمتیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر باندھی گئیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق حال کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بلایا اور کہا کہ اے سعد، کوفہ والوں نے ہر چیز کے بارے میں آپ کی شکایت کیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا ہے کہ لا یحسن وصلی، نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھا پاتے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے عمر، اے خلیفۃ المسلمین، میں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی دونوں رکعتوں کو لمبی کرتا ہوں، ارقد فی الاولیین واحذف فی الاخرین، اور دوسرا لفظ ہے واخرم فی الاخرین۔ پہلی دونوں رکعتوں کو لمبی پڑھاتا ہوں اور آخر کی دونوں رکعتوں کو مختصر پڑھاتا ہوں۔ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذاک الظن بک یا ابا اسحاق، آپ کے بارے میں میرا گمان ایسے ہی تھا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد کو وہاں سے معزول کر دیا اور دوسرے آدمی کو متعین کیا، لیکن اپنی طرف سے ایک صورتحال کا پتہ لگانے کے لیے ایک وفد بھیجا جو کوفہ گیا اور کوفہ کی تمام مساجد میں جا کر کے سعد کے بارے میں لوگوں کا نظریہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ سعد کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ وہ کوفہ کی تمام مساجد میں گئے، مگر سب نے کہا کہ وہ بہتر ہیں، کوئی عیب کی بات اور کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک مسجد جو مسجد بنو عبد کے نام سے کوفہ میں تھی، اس میں ایک آدمی تھا اسامہ بن قتادہ، جس کی کنیت ابو سعدہ تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ جب آپ نے اللہ کی قسم دلائی ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں ان سعدا لا يعدل بالقضیہ ولا يسیر بالسریہ، کہ اگر آپ نے اللہ کی قسم نہ دلائی ہوتی تو میں نہیں کہتا، لیکن جب قسم آپ نے دلائی ہے تو میں کہتا ہوں کہ سعد عدل اور انصاف نہیں کرتے، لشکر کے ساتھ روانہ نہیں ہوتے، اور اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور سعد وہاں سن رہے تھے۔ وہ بات جب آدمی کہہ چکا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیا اللہم ان کان عبدک ھذا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن۔ کہا کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ اگر شہرت طلبی کے لیے، ریا و نمائش کے لیے کھڑا ہوا ہے تو تو اس کی عمر کو لمبی کر دے، اس کی محتاجگی کو بڑھا دے اور اسے فتنے میں مبتلا کر دے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ آ گئے، اور اس کے بعد اس حدیث کے ایک راوی تابعی یا تبع تابعی عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں کوفہ کی گلیوں میں اسامہ کو دیکھا کہ اس کی بھاؤں یا اس کے گوشت یا چمڑا لٹک کر اس کی آنکھ پہ آ گیا ہے، کثرت یا شدت بڑھاپا کی وجہ سے۔ اور میں نے اسے دیکھا کہ وہ لوگوں کے سامنے کاسے گدائی لے کر پھر رہا ہے، اور دیکھا کہ راستے میں لڑکیوں کے پاس سے گزرتا ہے تو انہیں چھیڑتا ہے، لڑکیوں اس کے پاس سے گزرتا ہے تو انہیں نظر سے اشارہ کرتا ہے، اور جب کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اصابتنی دعوت سعد، سعد کی بددعا مجھے لگ گئی ہے، سعد کی بددعا کا میں شکار ہو گیا ہوں۔ یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں اسی طرح سے ہے۔
یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دیا تھا۔ اور یہ سعد بن ابی وقاص وہ ہیں، صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح کیا۔ یہ روایت سعد سے عبداللہ بن عمر دونوں صحابی ہیں۔ روایت کرنے کے بعد عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ عمر بن خطاب سے پوچھا، کیا اللہ کے رسول اپنے موزوں کا مسح کرتے تھے؟ کہا ہاں۔ وَإِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موزے پر مسح کرتے تھے، لیکن بیٹے ایک بات اور سن لو کہ جب سعد بن ابی وقاص اللہ کے نبی سے کوئی بات تمہیں بیان کریں تو اس کے بارے میں کسی دوسرے سے سوال مت کرو۔ ان کے اعتماد، ان کے حفظ اور ان کی ثقافت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ کوئی بات تم سے کہہ دیں تو تمہیں کسی دوسرے سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ سعد بن ابی وقاص ہیں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے اور مجوسی نے آپ کو خنجر سے زخمی کر دیا تھا، تو اس حال میں انہوں نے جو وصیت کیا تھا، اس وصیت کا ایک جز یہ تھا کہ میرے بعد خلافت کے لیے یہ 6 لوگ ہیں، یہ آپس میں جس کو چاہیں اپنے مشورے سے منتخب کر لیں۔ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، یہ 6 لوگ 6 عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں۔ کہا کہ یہ لوگ آپس میں جس کو چاہیں اس کو چن لیں۔ عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر تمہارے ساتھ شریک رہیں گے مگر خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی مشورے میں شریک رہیں مگر خلافت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ اگر خلافت سعد کو مل جائے، خلافت کا قرعہ فال سعد بن ابی وقاص کے نام سے نکل جائے تب تو خیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا مسلمانوں کا والی اور خلیفہ بنتا ہے تو اسے چاہیے فَلْيَسْتَعِنْ بِسَعْدٍ فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ۔ کہا کہ اگر کوئی دوسرا خلیفہ بنے میرے بعد تو اسے چاہیے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد حاصل کرے، ان کو اپنے امور خلافت میں بطور مددگار رکھے، کیونکہ میں نے انہیں جو معذور کیا تھا عاجزی اور ناکارہ پن کی وجہ سے نہیں، خیانت اور بددیانتی کی وجہ سے میں نے انہیں معذور نہیں کیا تھا۔ یہ عمر بن خطاب کی شہادت ہے اپنی مرض الموت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یہ پوری بات جو میں نے آپ سے عرض کیا، یہ تینوں روایتیں صحیح بخاری کی ہیں۔ آپ اس پہ ایک بار غور کیجئے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں وہ پہلے صحابی ہیں، وہ پہلے صحابی ہیں جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارم سعد فداک ابی و امی، سعد تم تیر اندازی کرو، میرے ماں اور باپ دونوں تم پر فدا ہوں۔ وہ پہلے صحابی اسلام میں جن کو یہ شرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اور ان کے بارے میں کوفہ کے لوگوں کی شکایت اس درجہ پہنچی کہ خلیفۃ المسلمین انہیں معذور کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صورتحال کا پتہ لگانے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ ساری باتیں، ساری شکایتیں صرف تہمت کی حد تک تھی، صرف الزام کی حد تک تھی، ان میں کوئی سچائی نہیں تھی، مگر یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شدت ورع اور رعایا کے تعلق سے ان کا انتہائی درجہ چوکنا پن تھا کہ انہوں نے کوئی سوراخ بھی پیدا نہیں ہونے دیا اور سوراخ کو بند کر دیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی فتنوں کے لیے سد راہ تھی، فتنوں کا دروازہ بند تھا ان کی ذات سے، اور وہ جب مر گئے تو فتنے کا دروازہ ٹوٹ گیا، کھل نہیں گیا، ٹوٹ گیا، اور پھر اس کے بعد فتنوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس سے آج تک امت مسلمہ دو چار ہوتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قدم اٹھایا اور جو صورتحال پیش آئی اور جس طرح سے
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا اللہ رب العالمین نے قبول کر کے دنیا کے انسانوں کو یہ بتایا کہ سعد حق پر تھے اور جو جنت کی بشارت ان کو ملی ہوئی تھی ایسے خلا اور بیکار میں نہیں ملی ہوئی تھی بلکہ وہ اس کے یقیناً مستحق تھے۔ اب ایسی صورت میں ہمارے پاس یہ واقعہ ہے، کیا آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے درمیان اسامہ بن قتادہ کون ہے؟ کیا آپ یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ابو سعدہ وہ کون سا انسان ہے جسے اپنی دنیا اور آخرت کی پرواہ نہ ہو کر کے دوسروں کی دنیا اور آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے؟ وہ کون ہے ہم میں جو اسامہ بن قتادہ کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتا ہے مگر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں پایا جاتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا واحد مستقیم اور تقوی شعار انسان میں ہوں؟ کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے قسم نہ دلائی ہوتی اللہ کی تو میں کچھ نہیں کہتا، اب جب قسم دلائی ہے تو میں کھڑا کہہ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ کہہ رہا ہے، افسانہ سنا رہا ہے، کہانی سنا رہا ہے، تو بکواس کر رہا ہے، لیکن حوالہ کس کا ہے؟ اللہ کی قسم دلائی ہے آپ نے اس لیے کہہ رہا ہوں، یعنی حوالہ شریعت کا ہے اور بات منچاہی نفس پرستی کی، ہوائے نفس کی، اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ میں برتر اور بالا دکھانے کی، یہی تو مطلب ہوا، یہی تو بات ہوئی۔ ورنہ ایک تابعی صحابی رسول پر اور وہ بھی عشرہ مبشرہ جنت کی بشارت یافتہ انسان کے بارے میں زبان کھولنے کی جرات کرے، اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ ہر انسان کو اس فکر میں اس کو مشغول اور اس کو منحرف ہونا چاہیے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میرے حالات کیا بننے والے ہیں، میری جواب دہی کیا ہونے والی ہے، رب کے سامنے حاضر ہو کر میں لے کر جاؤں گا کیا، اس کی اس کی پرواہ نہیں ہے، اسے دوسروں کی فکر پڑی ہے، دوسروں کے بارے میں ڈھونڈ کر کے کانٹا بن رہا ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن کیا یہ طرز تفکیر، یہ انداز تعامل، مسائل کو حل کرنے کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میل کھاتا ہے؟ کیا اس کا یہ اقدام عقل مندی کے مطابق کہا جا سکتا ہے؟ اس نے جو حرکت کیا تھا اس حرکت کو اسلامی شریعت کے کسی خانے میں جواز کے درجے میں فٹ کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کرو، خود کو پورے طور پر اسلام میں داخل کر دو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کے یہ سوچئے، آپ 20 سال سے نماز پڑھتے ہیں، آپ 30 سال سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، اور آپ کے نماز پڑھنے کے باوجود آپ سے غلط کاری نہیں چھوٹتی، کیوں؟ اس نماز کا رزلٹ کیوں نہیں ملتا؟ آپ 20 سال 30 سال 40 سال سے روزہ رکھتے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے خود کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر اپنے بدن کو تکلیف دیتے ہو، مگر آپ سے غیبت اور چغلخوری چھوڑی نہیں جاتی، آپ سے دوسروں کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا چھوڑا نہیں جاتا، کبھی سوچو کیوں آخر؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں محنت اور مشقت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت عطا کرتے ہیں، ہم اللہ والی کرتے ہیں، اللہ والی کرنے کے بعد اس کا ثمرہ ہم کو کیوں نہیں ملتا؟ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے نتیجے میں آپ کے اعضاء اور جوارح پر جو اللہ کا خوف طاری ہونا چاہیے وہ کیوں طاری نہیں ہوتا؟ آپ کے اعضاء مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کی زبان مسلمان کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کا ہاتھ مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا پیر مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا دماغ مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا ذہن مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے میرے دوستوں؟ کبھی سوچو آپ بیٹھ کر کے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف چند ظاہری اعمال ادا کر دیا اور اس کے بعد جو چاہو کرتے رہو، نہیں،
آپ اگر نماز پڑھتے ہو، آپ اگر روزہ رکھتے ہو، آپ اللہ کی کوئی بھی عبادت کرتے ہو، اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے شکر کا مقام ہے، لیکن اس عبادت کا جو ثمرہ ہے، اس کا وہ جو نتیجہ ہے، وہ ہماری زندگی میں مرتب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا اثر دکھائی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ جیسے کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہو اور 20 سال سے کوئی بھی گناہ کرتے ہو، 30 سال سے کوئی بھی گناہ نہیں کرتے، عبادت بھی جاری ہے، گناہ کا تسلسل بھی جاری ہے، عبادت کی وجہ سے گناہ میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی، بدکاریوں میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے میرے دوستوں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ ہم پورے طور پر مسلمان ہو جائیں۔ مسلمان صرف یہ نہیں ہے کہ اعضاء اور جوارح سے دکھانے والے جو کام ہیں وہ اسلام کے مطابق کیے جائیں، مگر جو دوسرے اعمال ہیں ہماری خواہشات کے مطابق ہیں۔ مثال کے طور پر غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، فساد برپا کرنے کی کوشش کرنا، ایک کو دوسرے سے لڑانے کی حرکتیں کرنا، ایک کو دوسرے کے خلاف ورغلا کر اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرنا، ایک طاقتور مسلمان کو آمادہ کر کے دوسرے کمزور مسلمان پر ظلم کروانے کے راستے ہموار کرنا، ایک انسان جو بدی کے کام میں آگے بڑھ رہا ہے، برائی کے کام میں ملکوں سے اسے مزید برائی کا راستہ دکھا کر کے ظلم کے راستے پر اس کو دوڑانے کی کوشش کرنا، ایک گنہگار مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا اسے دوسرے گناہوں کی ترغیب دینا، ایک مسلمان جو فقر و فاقہ سے تنگدست ہو اسے حرام کھانے کی ترغیب کرنا، اسے حرام کھانے کی کا پرچار کرنا، یہ سب آخر کم کیوں نہیں ہوتا ہماری زندگی میں؟ ان سب کو دیکھ نکالا ہم کیوں نہیں دیتے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور مسلسل زندگی بھر داڑھی بھی کاٹتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور مسلسل زندگی بھر پان گٹکا بیڑی سگریٹ حرام خوری مسلسل کرتے ہیں، کیوں نہیں ہماری زندگی میں تبدیلی آتی؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور مسلسل اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا کر بے ساختہ اور بے خاصہ پھرتے ہیں، کبھی شرم محسوس نہیں ہوتی، کبھی اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کبھی تو سمجھ میں آنا چاہیے میرے دوستوں، کبھی تو عبادت کا ثمرہ آپ کو ملنا چاہیے، کبھی تو یہ خوف ہونا چاہیے کہ رب کے سامنے تو میں اکیلے حاضر ہوں گا، رب کے سامنے تو میں تنہا حاضر ہوں گا، مجھے اپنے عمل کا رب کے سامنے تنہا جواب دینا ہے۔ اگر مجھ سے سوال ہوا کہ تمہاری لنگی ٹخنے سے نیچے کیوں رہتی ہے، تم آخر زندگی بھر پان اور گٹکا اور بیڑی سگریٹ کی لعنت سے کیوں ملوث رہے، کیا جواب دوں گا میں؟ آخر یہ دوسرے انسانوں کی آبرو، ان کی جان اور ان کا مال جو اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے وہ میں کیوں حلال سمجھتا رہا؟ کیوں میں دوسروں کی آبرو پر انگلی اٹھانے میں کبھی میں نے کوئی دقت محسوس نہیں کیا؟ ایک بات یہ ہے میرے دوستوں کی گناہ کرنا، دوسری بات یہ اس گناہ کو گناہ سمجھنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی مست رکھنا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ معصیت کی زندگی سے توبہ کرو تو کہتے ہیں کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا، میری زندگی میں کوئی گناہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کوئی مسلمان آدمی کہنے کی جرات کر سکتا ہے؟ لیکن لوگ کہتے ہیں ہمارے سماج میں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ رب العالمین عبادت اور بندگی کی توفیق دیتا ہے اس توفیق پر انسان کو اللہ کا شکر ادا لانا چاہیے، اور انسان کے اندر فروتنی اور عاجزی پیدا ہونا چاہیے، تعالی اور غرور نہیں پیدا ہونا چاہیے، انسان کو کبر نفس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ بہتر بات ہے کہ اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دیا ہے، لیکن یہ غلط بات ہے کہ آپ نماز کی آڑ میں دوسرے گناہوں کو سرد جواز فراہم کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم نہیں ہے۔ ہاں آپ نماز پڑھتے ہو اس کا اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے کہ اس نماز کی وجہ سے دوسرے غلط کاموں سے ہم توبہ کریں، دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کر کے تمام گناہ ہم سے چھوٹنے چاہیے، تمام گناہ سے ہم کو گناہ کشی اختیار کرنا چاہیے۔ مگر عبادت بھی چل رہی ہے، بندگی کا ڈھول بھی پیٹا جا رہا ہے اور گناہوں کے ذریعہ میں سب پر دوڑا بھی جا رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جس عبادت کو ہم انجام دینا چاہتے ہیں سماج کے سارے لوگ اسے عبادت کہتے ہیں، اور جو گناہ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ سماج کے لوگوں کو احساس نہیں کہ وہ بھی کوئی گناہ ہے،
اس کا احساس نہیں کہ یہ بھی کوئی جرم ہے. حالانکہ نوٹ کر لو میرے دوستوں کہ یہ معاملہ اس قدر آسان نہیں ہے جس قدر آسان آپ سمجھتے ہو. آپ چوراہوں پر، چارخانوں میں اور گزرگاہوں میں بیٹھ کر گزرنے والوں کی آبرو کو جب نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہو تو آپ 3 کام کرتے ہو. سن لو آپ 3 کام کرتے ہو. ایک کام تو یہ کہ آپ نے اس انسان کی آبرو پر حق گیری کی جو آپ کے لیے حرام تھا، آپ نے ایک حرام کام کیا. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اپنے نامہ اعمال کا ایک حصہ نکال کر اس کے بینک میں جمع کر دیا. آپ کے بینک سے نکل گئی وہ نیکی. اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اس اپنے عمل کے ذریعہ، اپنی اس زبان کے ذریعہ آپ نے سماج کے دوسرے انسانوں کو اس گناہ میں پڑنے کا سبق فراہم کیا. کام تو آپ نے کیا. سارے لوگ ہنس رہے، بہت اچھا کہا آپ نے، بہت بہتر فرمایا آپ نے. مگر آپ نے ایک بات کے ذریعہ 3 جرائم کو اپنے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے. اور سنیں، صرف یہی نہیں کہ جو زبان کھولتا ہے وہی مجرم ہے، وہ لوگ بھی جو اس پر اپنی مسکراہٹوں کے ذریعہ نچھاور کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جو اس پر آشاش کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جو محفل کو گرم کرنے کے لیے جھوٹی کہانیوں کے ذریعہ سب کو ہنسنے اور ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی جو غلط بات سن کر وہاں چپ رکھتا ہے، وہ بھی. یہ سب کے سب اللہ کے یہاں مجرم ہے. ایسا نہیں ہے کہ برائی سماج میں کی جا رہی ہے اور کرنے والا صرف پکڑا جائے گا، باقی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا. ایسا کچھ نہیں. آپ غلط سمجھتے ہو، آپ کا تصور غلط ہے. اگر آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں آپ کے مسلمان بھائی کی آبرو کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی عزت کو رسوائی میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی حرمت کو پامال کرنے کی جرات کی جا رہی ہے، آپ خوش ہوتے ہو تب بھی مجرم ہو، آپ چپ رہتے ہو تب بھی مجرم ہو، آپ سنتے ہو تب بھی آپ مجرم ہو. آپ اگر وہاں ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اس جرم کا دفاع کیجیے، اس جرم پر نکیر کیجیے. آپ نہیں کر سکتے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ وہاں سے اتر چلے جائیں. آپ کے لیے وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تم ایمان والو وہاں مت بیٹھو، یہاں تک کہ وہ دوسری بات کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ کوئی دینی گفتگو کرنے لگے تب تم جا کر کے وہاں بیٹھو. لیکن غیبت اور چغلخوری کی مجلسوں میں، استہزاء اور مذاق کی مجلسوں میں آپ کو ایک بات سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو. اور سن لو میرے دوستوں، آپ چوراہوں پہ بیٹھ کر گزرنے والوں کی حرکتوں کو نوٹ کرتے ہوئے ان پر تنز و تعریف کے تیر برساتے ہو، کوئی بات نہیں، بہت اچھے ہو. ساری دنیا بہت آپ کو واہ کرتی ہے کہ آپ کسی سے نہیں کرتے ہو، سب کی برائی بیان کرتے ہو. لیکن کبھی ایک بات یہ سوچو، آپ ایک بار یہ غور کرو کہ میری اپنی پوزیشن دین میں کیا ہے، میرا اپنا دین کے بارے میں کیا کردار ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، نبی کے لیے، نبی کی سنت کے لیے، نبی کے طریقے کے لیے میں نے زندگی میں کیا قربانی دیا ہے، میرا اپنا کیا کردار ہے زندگی میں. اگر ابھی میرا دم ٹوٹ جائے، رب کے سامنے میرا مجھے بلایا جائے تو میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں فاسق ہے، فلاں فاجر ہے، فلاں بدکار ہے، فلاں ایسا ہے. لیکن آپ کیا، اس کا بھی تو جواب آپ سے اللہ تعالیٰ مانگے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے کہا تھا لست علیہم بمسیطر، آپ اللہ کی مخلوق پر دروغہ بنا کر مسلط نہیں کیے گئے ہو، یہ نبی کے بارے میں میرے رب نے کہا تھا. اور آپ ساری دنیا میں اللہ کے بندوں پر خود کو حاکم سمجھتے ہو، سب کے بارے میں فیصلہ کن حکم لگانے کی پوزیشن سے آپ کو پاتے ہو. ارے میرے دوستوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ یہ بھی سوچنا کہ میں نے کیا کیا ہے دین کے لیے، میری قربانیاں دین کے لیے کیا ہیں، اللہ کے دین کے لیے کتنی غیرت میرے دل میں پائی جاتی ہے، نبی کی سنتوں کو پرواز چڑھانے کے لیے میرے دل میں کتنا جذبہ پایا جاتا. ایک بار یہ بھی سوچو، ایک بار اس کا بھی حساب اپنے نفس سے مانگو. دوسروں سے نہیں، خود سے بھی آپ حساب طلب کرو. آپ گاڑی کیوں کاٹتے ہو؟ پوچھو اپنے دل سے
दाढ़ी आप क्यों छीनते हो, पूछो अपने दिल से। आप ज़ैब की इज्जत करते हो, क्यों करते हो, पूछो अपने दिल से। आप ज़ैब के साथ गुफ्तगू नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते, पूछो इस मतलब अपने दिल से। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों के पीछे पड़कर, दूसरों के चक्कर में मशगूल करके आपने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर दिया? ऐसा तो नहीं। एक बात सोचो मेरे दोस्तों, और याद रखो, इंसान की जुबान से निकलने वाला ये जुमला हवा में तहरीर होकर के रायगा नहीं जाता। इंसानों की जुबानों से अदा किया जाने वाला हर लफ्ज मेरे रब के फरिश्ते उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसे लिख के रखते हैं। वो नाम अमाल में क़यामत के दिन हमारे सामने पेश किया जाएगा। 7 साल की जिंदगी में कब क्या किया, किसको गाली दिया, किसको बुरा भला कहा, किसकी इज्जत पे सरेआम भट्टा लगाने की कोशिश किया, किसको झूठ में सरेआम रुसवा करने के लिए हमने हरकत किया, कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएगा। क्योंकि आपने कहा मजे लिए और बात भूल गई। चाय खाने पर चाय की चिट्ठियों के साथ दूसरों की आबरूओं को आपने हवाले उड़ा दिया, आपने दूसरों की शख्सियत को मस्त करके रख दिया। बहुत मजा आया, बहुत लुत्फ मिला मजलिस में, क्योंकि चाय जितना मजा देती है उससे कहीं ज्यादा आपके मुसलमान भाई का खून और गोश्त आपको मजा देता है। जितना चाय की चिट्ठियों के साथ आपको लुत्फ आता है उससे कई गुना ज्यादा आपको मुसलमान की आबरूओं के साथ खिलवाड़ करने में मजा आता है, बहुत मजा आता है। मगर जब आप रब के सामने हाजिर होगे तब क्या आपका जवाब होगा, तब आप क्या कहोगे? आपका ये इक़्तिदार काम आएगा, आपकी ये ताकत काम आएगी, आपकी ये खानदानी वजाहत काम आएगी, आपका ये समाजी किरदार आपको नफा पहुंचाएगा। सोचो, जवाब तैयार करो और याद रख लो कि मेरे रब का फरिश्ता कब आपके पास पहुंच जाए आपको कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता। फिर ये इकराना, फिर ये इकराना, फिर ये दूसरों को निशाना बनाना कैसे आपको दे देता है। और वो भी 99% आप झूठ बोलते हो, किस बयानी का सहारा लेते हो, अफवाहों का बाजार गर्म करते हो, अफवाहों के नाम पर दूसरों की इज्जत पर डाका डालने की नाजायज जुरात करते हो, और उसके बावजूद दावा है दीन की ठेकेदारी का। लेकिन सुनो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल अब्दा लयामलु बिअमल अहलिल जन्नति हत्ता इज़ा लम यब्का बैनहु व बैनल मौत इल्ला ज़िराअन औ शिब्रा सबक़हुल क़द्रु फ़अमिला बिअमल अहलिन नार फ़दख़लन नार। कहा कि बंदा लंबी मुद्दत तक जिंदगी भर जन्नत जैसे काम करता है, अहले जन्नत के अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और मौत के बीच में एक बारिश का फासला है, एक हाथ का फासला है, और फिर उसके बाद तकदीर आती है और वो बुराई के काम में लग जाता है, रास्ता बदल लेता है और बुरे काम करते हुए उसकी मौत आ जाती है और वो जहन्नम में दाखिल हो जाता है। एक आदमी जिंदगी भर अहले जहन्नम जैसा अमल करता है, यहाँ तक कि उसकी मौत और उसके दरमियान एक बारिश या एक हाथ का फासला रह जाता है, फिर तकदीर सबकत करती है और मुनहरिफ होकर रब की इबादत के रास्ते पर आ जाता है, अहले जन्नत जैसे अमल करने लगता है, फिर वो उसी हाल में वफात पा जाता है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। ये बात तो बहुत मुश्किल है कि ऐसा कैसे जिंदगी भर एक आदमी इबादत कर रहा है, बंदगी कर रहा है और आखिर में वो जहन्नम रसीद हो रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, इस हदीस का दूसरा लफ्ज़ है इन्नल अब्दा लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्नति फीमा यब्दू लिन्नास। इंसानों की निगाहों में अच्छा अमल लगता है, अल्लाह की नज़र में नहीं, क्योंकि अल्लाह का फायदा यह है कि जब आप एक नेकी करते हो तो अल्लाह ताला उसके बदले में दूसरी नेकी का रास्ता आपको देता है, एक भलाई के बदले में दूसरी भलाई की राह अल्लाह आपको दिखाता है, और इससे उल्टा आप एक गुनाह करते हो, दूसरे गुनाह उसके जरिए हमवार होते हैं, एक बदी के बाद दूसरी बदी अल्लाह ताला आपके लिए तैयार करता है। इसलिए लोगों की नजरों में दिखाई देता है कि बहुत अच्छा अमल है, मगर अल्लाह की नजर में उस अमल की कोई वक़ात नहीं है। क्यों? हो सकता है कि इखलास के बगैर वो अमल किया जा रहा है, हो सकता है कि उस अमल के जरिए मखलूक को दिखावा, नुमाइश, शोहरत तलबी मकसूद हो, क्या पता। और ऐसा हमारे पास मौजूद है, हमारी जिंदगियों में इसके दलाइल बेशुमार हैं। इसलिए इस पहलू पर भी आपको एक मर्तबा गौर करना चाहिए।
صرف یہی مطلوب نہیں ہے کہ آپ عمل کرو، مطلوب یہ ہے کہ جو عمل کرتے ہو اس عمل کی حفاظت کرنے کا طریقہ بھی اپناؤ، اس عمل کو حصار میں محفوظ کرنے کا راستہ بھی ڈھونڈو، ورنہ عمل کیا مسجد میں، بازار میں بیٹھے سب اڑا دیا، ہوا کی طرح نکال دیا، کیونکہ بچانے کی کوئی پرواہ نہیں، عمل کو محفوظ رکھنے کی کوئی فکر نہیں۔ ارے بھائی، عمل صرف مطلوب نہیں ہے، عمل وہ کاریگر ہے، عمل وہ کارگر ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں در قبولیت میں داخل ہو سکے، جو اللہ تعالیٰ جس کو شرف قبولیت بخش دے وہ عمل قابل تعریف ہے۔ لیکن ہم کو کیا معلوم کہ ہمارا عمل رب نے قبول کیا یا نہیں، کیونکہ ہم جس داعیہ، جس جذبے اور جس نیت کے ساتھ عمل کر رہے ہیں وہ تو ہم بھی کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں کہ کیوں ہم کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا میرے دوستو کہ دنیا میں بہت لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، کہتے رہیں گے، وہ نبی کے زمانے سے شروع ہے سلسلہ، اچھے اچھے لوگوں کو بہت لوگ کہتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن نئی بات یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد ہماری زندگی میں سدھار کیوں نہیں پیدا ہوتی، نیک عمل کا بہتر نتیجہ ہماری زندگی میں مرتب کیوں نہیں ہوتا، نیکیوں کے جو ثمرات دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہماری زندگی میں پورا کیوں نہیں ہوتا، بس یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس پر غور کیجئے، اور ہم سے صرف یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہاتھ اور پیر کو مسلمان بنایا بس ہو گیا، نہیں میرے دوستو، اللہ نے کہا کہ مکمل طور پر آپ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر دو۔ ہاتھ، زبان، دل، دماغ، نگاہیں سب کو مسلمان ہونا چاہیے، نظر کو بھی مسلمان ہونا چاہیے، سوچ کو بھی مسلمان ہونا چاہیے، اور بولنے کو بھی مسلمان ہونا چاہیے، چلنے کو بھی مسلمان ہونا چاہیے، بیٹھنے کو بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ گویا کہ مومن کا ہر عمل اسلام کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اور جب آپ یہ سوچو گے تو دوسروں کا مذاق اڑانے کی آپ کو فرصت نہیں ملے گی، دوسروں کا استہزاء کرنے کا موقع آپ کو نہیں ملے گا، دوسروں کو عیوب کو بد کرے ملا جھوٹ یا سچ میں پرچار کرنے کا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو فکر ہوگی اپنی ذات کے بارے میں، آپ کو فکر ہوگی اپنے ذاتی حساب کے بارے میں، آپ کو فکر ہوگی رب کے مراقبہ اور اس کی نگرانی کے بارے میں، آپ کو فکر ہوگی وَكُلٌّ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہم میں سے ہر فرد، ہر آدمی اللہ کے سامنے تنے تنہا اور اکیلا حاضر ہوگا۔ میں اکیلا اپنے عمل کا حساب دوں گا، زید اپنے عمل کا اکیلا حساب دے گا، بکر اپنے عمل کا اکیلا حساب دے گا۔ میرے دوستو، کوئی بچانے والا وہاں موجود نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہم کیا تیار کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، اس کو آپ سوچیں میرے دوستو، اس پر غور کریں، کیونکہ یہ زندگی آپ کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے، یہ زندگی بہت دنوں تک آپ کا ساتھ نہیں دے گی، یہ سانس ٹوٹے گا، یہ دم نکلے گا، یہ زندگی آپ سے بے وفائی کرے گی، تو اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ ابھی آپ گاڑیوں کو دوسرا چلاتے ہو، بہت خوبصورت لگتے ہو، بہت اچھے لگتے ہو، ابھی آپ ٹکنے سے نیچے کپڑا لٹکاتے ہو، دنیا کیا کہے گی، بہت خوبصورت بننا چاہتے ہو، مرنے کے بعد کون سی خوبصورتی رب کے سامنے لے کر کے آؤ گے؟ اگر ہماری اس موجودہ شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو تو کون سی شکل لے کر آپ نبی کو منہ دکھاؤ گے؟ کون سی شکل لے کر نبی کے سامنے خود کو حاضر ہونا پسند کرو گے؟ ذرا سوچو کبھی، غور کرو کبھی، اور چھوڑ دو ان غلط حرکتوں کو، چھوڑ دو ان غلط عادتوں کو جو اسلامی شریعت سے میل نہیں کھاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سماج کے یہ انسان، دنیا کے یہ انسان نما شیطان رب کے سامنے آپ کی طرف سے گواہی دینے نہیں آئیں گے، رب کے سامنے آپ کی طرف سے صبح ساتھی کرنے نہیں آئیں گے، آپ کو تنہا اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اس لیے وہ جواب دہی کا جواب تیار کیجیے، اس حساب کے سوالوں کا جواب تیار کیجیے، اور یہ زندگی پوری کی پوری آپ کو امتحان گاہ میں بیٹھا دیا گیا ہے، آپ پرچہ حل کر رہے ہو، تو پرچہ اکیلے حل کرنا پڑتا ہے نا، سب مل کر کے تو پرچہ نہیں حل کرتے کسی امتحان میں، اس لیے آپ بھی اپنا پرچہ حل کرو میرے دوستو۔ یہ مت دیکھو آج ابھی ہماری زندگی ہے، ابھی ہماری جوانی ہے، ابھی ہماری قوت، یہ سب شیطان کے حربے ہیں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں، اور اسی دھوکے میں تو اس نے ہماری عمر کھا دیا، اسی دھوکے میں تو ہماری گزشتہ عمر کو اس نے تباہ کر دیا۔ اس لیے نیکی کرو، نیکی کی حفاظت کرنے کی بھی کوشش کرو، نیکی کو اللہ کے یہاں مقبول بنانے کا بھی راستہ اپناؤ،
اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.